منہ کے اندر ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو برداشت نہ کر سکے، تو اس کی پاداش میں، اب یہ روایات ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک ان میں صحت ہے۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 دن سے اور۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو وقت مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی، یعنی 40 راتیں۔ یہیں سے ہمارے ہاں تصوف میں اہل صوفیہ نے 40 کا یہ چلہ کشی، 40 دن 40 رات کا چلہ کاٹنا، یہ جو ہے نکالا ہے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے علیہ السلام، اخلفنی فی قومی، آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا کوہ طور پر، واصلح، اور دیکھیے اصلاح کرتے رہیے، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجیے گا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقرر پر، وکلمہ ربہ، اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، قال رب ارنی انظر الیک، انہوں نے درخواست کی پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے، برداشت کر جائے ہماری تجلی کو، فسوف ترانی، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر، اب یہ جلی کہتے ہیں روشن چیز کو، جلی شے روشن، تجلی یہ باب تفاعل ہے، کسی شے کا خود روشن ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کی تجلی ہے کہ جو پہاڑ پر ڈالی گئی، جعلہ دکن، جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تجلی باری تعالیٰ کے اس بالواسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب انہیں افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک، اب انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی، میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا۔ وانا اول المومنین، اور میں پہلا ہی ہوں ایمان لانے والا، بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر، تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے، پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لیے، رسالات کے لیے، وبکلامی، اور اپنے کلام کے لیے، یہ خاص مقام ہے، امتیازی مقام ہے حضرت موسیٰ کا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں، یعنی یہ الواح جو ہے جو ہم دے رہے ہیں اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں، یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں پر، وہ پتھر کی تختیاں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر طرح کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل، یعنی جو بنیادی احکام ہیں، موٹے موٹے احکام ہیں، یوں سمجھیے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے ڈینجر سگنلز ہیں۔ اگر آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو نشانات ملتے ہیں کہ ذرا یہاں بچ کے گزرنا، تو شریعت خداوندی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں ڈینجر کوشنز ہیں، ڈینجر سگنلز ہیں، یہاں اس سے ذرا دور رہنا، اس سے ذرا ہٹ کر رہنا، اس کے اندر آدمی جو ہے وہ اپنی محنت کرے، کوشش کرے، جدوجہد کرے، مباحات کے دائرے کے اندر جو بھی اس کا ہے چوائس اس کو اختیار کر لے، لیکن جو محرمات ہیں وہ حدود ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تو شریعت کی جو آسمانی شریعت ہے اصل بنیاد یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشے سے متعلق چند موٹے موٹے احکام دے دیے، اس کے اندر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ اب اس کے اندر اپنی سمجھ سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی کوشش سے، اپنی عقل کو بروئے کار لا کر کام کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اسے پکڑیں، اس کو تھامیں اس کی بہترین صورت کے اندر۔ اس کے مراد کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر درجے ہوتے ہیں، آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے، اس میں ایک درجہ اونچا ہے، ایک اس سے کمتر ہے،
آپ اونچے سے اونچے درجے کی طرف آنے کی کوشش کیجیے. یہی بات جو ہے مسلمانوں سے بھی پھر کہی گئی ہے. آخری پاروں میں ہم دیکھیں گے چل کر کہ وہ لوگ کہ جو کلام کو سنتے ہیں یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ کلام کو سنتے ہیں پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے آدمی سوچتا کچھ اور کمی والی بات ہو جائے، ڈھیل ہو جائے، رعایت ہو جائے، چلیے پاس مارکس مجھے مل جائیں، مجھے فرسٹ ڈویژن نہیں چاہیے، مجھے سیکنڈ ڈویژن نہیں چاہیے، ڈسٹنکشن نہیں چاہیے، پاس ہی ہو جاؤں. لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملہ دنیا میں کرو، دین میں اچھے سے اچھا، اعلی سے اعلیٰ، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، کیوں نہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے؟ جتنا آج وقت لگا رہے ہو دین کے لیے اس سے زیادہ لگاؤ کل، اور پرسوں سے آگے تمہارا قدم پڑنا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھے. وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس کا جو بہترین رخ ہے اس کو اختیار کریں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے. یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہے کوہ طور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سینائی پیننسلا کا جو ساؤدرن ٹپ ہے وہاں پر ہے تقریباً کوہ طور. تو گویا کہ خلیج سویز کو کراس کیا یا کہیں سے کسی جھیل کو کراس کر کے مصر سے آئے سینائی پیننسلا میں، پھر یہ کہ خلیج سویز کے ساتھ ساتھ ہو کر ساؤدرن ٹپ تک پہنچ گیا پورا قافلہ. یہاں پڑاؤ رہا ان کا طویل عرصے تک، اور یہیں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب کیے گئے کوہ طور پر. وہاں سے اب واپس آ گئے. اب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو اور خلیج عقبہ کے ساتھ ساتھ ہو کر داہنی جو ہے کھاڑی جو ہے ریڈ سی کی اس سے آگے بڑھو اور فلسطین میں جا کے اب تمہیں جنگ کرنی ہے. تمہارا وہ ملک جو ہے جو تم چھوڑ کر آئے تھے تقریباً جو سمجھیے کہ 700-800 برس پہلے یا اس کے آس پاس، اب اس کے اوپر قبضہ ہے مشرکوں کا، کافروں کا، جاہلوں کا. اب اس اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں جہاد کرنا ہے، وہ جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ میں پڑھائے ہیں. تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا سوریکم دار الفاسقین، یعنی وہ فلسطین تک اب میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا وہ جگہ جو تمہارا اصل مسکن ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اب ان فاسقوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا. سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے اندر تکبر ہے میں خود ان کا رخ پھیر دیتا ہوں. وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہ تکبر ہے. تکبر وہ شے ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں، حدیث قدسی میں، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے. تو اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میری چادر میرے شانے سے وہ گھسیٹ رہا ہے، تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہے. تکبر سب سے بڑا روگ ہے. تو جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم ان کا رخ پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے، ہم انہیں اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو سمجھیں اور دیکھیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ سرسری طور پر دیکھ بھی لے، ساری نشانیاں دیکھ لیں، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ بھی لے کامیابی کا اور سعادت کا اور ہدایت کا راستہ، تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب بھی ان کے سامنے آئے گا کجی کا راستہ، ٹیڑھ کا راستہ، گمراہی کا راستہ، اسے وہ اختیار کریں گے. یعنی یہ ساری چیزیں ان کی کس وجہ سے ہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی بنیاد پر. وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے تغافل برتتے رہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اپنی جگہ وہ بڑی نیکیاں کما رہے ہوں، جیسے کہ قریش مکہ تھے، ہم کعبے کی خادم ہیں، کعبے کی خدمت کر رہے ہیں، کعبے کو صاف رکھتے ہیں، حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کے سارے عمل حق عقارت ہو جائیں گے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے تھے. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہ طور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے سامری.
یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا، اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس، جو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانتاً، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم، یہ چونکہ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں تو یہ امانت دار ہیں، جب یہ وہاں سے چلے تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے، ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا، آگ میں تمایا، گلایا، اور اس سے ایک بچڑے کی شکل بنائی، اور کچھ ایسی کاریگری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سوراخ رکھ دیے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچڑا جو ہے وہ بول رہا ہے، اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا۔ یہ موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا، وہ کہاں گیا ہے، کس خدا سے ملنے گیا، خدا تو یہ ہے۔ اور اس میں بھی ایک اور بات دوسری جگہ پر آ جائے گی، یہاں تو نہیں ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں اپنے اشتیاق اور محبت اور شوق اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے، جو وقت معین تھا کوہ طور پر آنے کا اس سے پہلے۔ تو اللہ نے جواب طلبی کی تھی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہو؟ اور انہوں نے جواب دیا، اجلت الیک رب لترضی، پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تیری محبت، تجھ سے گفتگو اور کلام کی جو میرے اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں۔ تو گویا کہ وہ تو شاباش کی توقع رکھتے تھے، یہاں ڈانٹ پڑ گئی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ قال عجلت الیک رب لترضی، لیکن اللہ نے فرمایا فإنا فتنا قومک من بعدک، تمہاری اس عجلت کی وجہ سے ہم تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں۔ تو جلدی خیر کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے، خیر کے کام کو بھی عین وقت پر سہج پکے سو میٹھا ہو۔ تو اضلهم سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ من حلیہم، زیوروں سے، عجلاً جسداً، ایک بدن سا بنایا بچڑے کا سا، لہو خوار، جس میں گائے کی سی آواز آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے، وہ گدھے کی سی یا گھوڑے کی سی یا بچڑے کی سی آواز سے تو کوئی بات نہیں بنتی، ولا یہدیہم سبیلا، نہ انہیں وہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا، اور وہ تھے بہت ظالم۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، پچھتاوا ہوا، یعنی ان میں سے بھی گویا کہ 3 حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی۔ ایک قوم، بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا، ایک حصہ وہ تھا کہ جو کچھ دیر کے لیے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آ گیا بعد میں، تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اس پر اڑا رہا، جازم رہا۔ تو یہاں اس درمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے، ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم ضلوا، جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کے پچھتاوا طاری ہوا، اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے، ہم کیا کر بیٹھے۔ قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ویغفر لنا، اور اگر ہمیں بخش نہ دیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو ہو جائیں گے بہت خسارے والوں میں سے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس غضبان اسفا، غضبان یہ فعلان کے وزن پر، رحمان کے وزن پر، نہایت غضبناک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا، پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے۔ فإنا فتنا قومک من بعدک وأضلہ السامری، تو وہاں سے آئے ہی ہیں تو غضبناک تھے، غضبان آصفا، نہایت افسوس میں بھی اور سخت غضبناک۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، یہ خطاب حضرت ہارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے۔ بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد، عاجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی، میرا انتظار کرتے، اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا، کوئی شوبدہ دکھایا تھا، میرے آنے تک انتظار کر لیتے، میں تمہیں بتاتا اس کی حقیقت کیا ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہ طور سے تورات والی، وہ تو ایک طرف ڈال دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا غصے میں، یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے، یہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا۔ قال ابن امہ، انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے دبا لیا تھا، مجھے بے بس کر دیا تھا، وقادوا یقتلوننی، اور وہ تو میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، میں نے انہیں روکا، میں نے منع کیا
لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے، قالوا یقتلوننی، وہ تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ تھے، فلا تشمت بی الاعداء، تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ ایک تو آپ